دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یقیناً میرے مرشد کریم ہر معاملے میں میری رہنمائی کے لیے موجود ہیں الحمدللہ، اور ہمارے اکابر میں سے ایک عظیم شخصیت ہمارے بزرگ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، ہماری خانقاہ میں ان کا دل سے احترام کیا جاتا ہے۔ یقیناً اہل سنت میں ایک بہت قابل عزت شخصیت مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدد اللہ العالی، وہ یقیناً ان کو میں اپنا بزرگ بھی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بھی میری اس بات پہ توجہ دلائی، تو میں دو بہت اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وضاحت دینے کا صرف دو مقاصد ہیں۔ یقیناً اللہ کی رضا میری ہر بات اور ہر بیان کا، جب سے بیان کر رہا ہوں تب سے آج تک، ہر بات کرنے کا اور ہر بیان کرنے کا سب سے جو پہلا مقصد ہوتا ہے اور جو واحد مقصد ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اس وضاحت کا ایک مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور دوسرا مقصد یہ وضاحت دینے کا یہ ہے کہ الحمدللہ عیدگاہ شریف اہل سنت کی ایک بہت بڑی اور قدیمی خانقاہ ہے۔ اہل سنت کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے عیدگاہ شریف، اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے اس سلسلے سے منسلک ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے بیانات کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ وضاحت دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سب سے پہلی ہمارا مقصد ہے، اور یہ وضاحت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے کسی ایک انسان بھی جو میرے سے محبت کرتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کے منافی ہو۔ سب کا عقیدہ اہل سنت کے تابع اور مطابق ہونا چاہیے۔ جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ کا معاملہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا معاملہ ہے، تو یاد رکھیے گا اس میں میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے، جو محدثین کا عقیدہ ہے، جو مفسرین کا عقیدہ ہے، جو میرے شیخ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے، جو میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کے جمہور کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں جب سے بیانات کر رہا ہوں، کہیں کا بھی میرا بیان، کسی وقت کا بھی میرا بیان اٹھا کے دیکھ لیا جائے، جہاں بھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آیا ان الفاظ کے ساتھ آیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرا 10 سال پرانا بیان اٹھایا جائے، 8 سال پرانا اٹھایا جائے، 5 سال پرانا اٹھایا جائے، اس دور کا اٹھایا جائے، میرے ہر بیان میں جہاں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آیا انہی الفاظ کے ساتھ آیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اور جہاں تک حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ خاتون جنت بنت رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی بات ہے، تو سیدہ کائنات سلام علیہا سے میری عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، صرف میری نہیں بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی یہ جو فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام نے
وہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کو بدعت و منی فرمایا, اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا. حضور علیہ السلام کی وہ شہزادی ہیں, حضور کی نسل کی اصل ہیں. یہ سیدہ کائنات سلام علیہا کی فضیلت جو ہے اس میں وہ کوئی اپنا ثانی نہیں لگتی. یہ سیدہ کائنات سلام علیہا کی وہ جزوی فضیلت ہے, یہ سیدہ کائنات سلام علیہا کی جزوی فضیلت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے, کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن میرا یہ عقیدہ الحمدللہ واضح ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. جیسے میں نے کہا, میری بات کا مقصد یہ ہے کہ نسباً حضور علیہ السلام کی شہزادی ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام نے ان کو ان بدعت و منی کہا. یہ سیدہ کائنات سلام علیہا کی وہ جزوی فضیلت ہے, وہ جزوی فضیلت ہے جس میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی. ورنہ ہمارا یہ موقف واضح ہے الحمدللہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ذات مبارک ہے. افضل البشر بعد الرسول یہ ہے. ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. جیسا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا. دوسری اہم ترین بات آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہے. ایمان ابو طالب کا مسئلہ اہل سنت میں میری جو ایمان ابو طالب پہ عقیدہ ہے, موقف ہے, میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. میرا ایمان ابو طالب پہ جو موقف ہے, جو عقیدہ ہے, وہ اہل سنت کے خلاف نہیں ہے, وہ اہل سنت کے خلاف نہیں ہے, اس کی مخالف نہیں ہے. اس کی وجہ کہ اہل سنت میں امت میں ہمیشہ اس بات پہ دو آراء رہی ہیں, محدثین کی, مفسرین کی, اکابر کی دو آراء رہی ہیں. بعض علماء, بعض محدثین ایمان کے قائل ہیں اور بعض عدم ایمان کے قائل ہیں. میں ایمان ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہوں, لیکن بہت غور سے یہ بات سماعت فرما لیجئے. میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں, لیکن جو مشائخ, جو محدثین, جو اکابر, جو مشائخ, جتنے ہمارے اکابر عدم ایمان کے قائل ہیں, اس وجہ سے ان پہ تان کرنا, اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی بھی بات کرنا, اس وجہ سے ان کی کوئی بھی بے ادبی کرنا, میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں. ناجائز سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں. ان اکابر کی اپنی تحقیق ہے, ہم ان کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں, ان کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں. ان کے پاس اپنے دلائل ہیں, اپنی تحقیق ہے, ہم ان کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں, ان کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں. میں نے بتا دیا میرا کیا موقف ہے. لیکن جو اکابر, جو محدثین, جو علماء عدم ایمان کے قائل ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی بھی بات کرنا یا کسی بھی انداز میں ان کی بے ادبی کرنا, میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں, حرام سمجھتا ہوں. لیکن اگر میرے کسی بھی بیان کی وجہ سے میں آپ کو یہ اپنا موقف اور عقیدہ واضح کر چکا ہوں کہ جو احباب, جو اکابر عدم ایمان کے قائل ہیں, ان پہ بے ادبی کرنا اس کو میں جائز نہیں سمجھتا. لیکن اگر میرے کسی بھی بیان کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے, یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں ان کی بے ادبی ہے, میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, میرا قطعاً یہ موقف نہیں ہے, میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے, قطعاً کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ اکابرین اہل سنت میں یا جو اکابرین عدم ایمان کے قائل ہیں ان کی بے ادبی کرنا. لیکن اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کسی جملے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی جملے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ان کی بے ادبی ہے, تو یقیناً اس بات پہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا, مراد نہیں تھی. لیکن اگر سبقت لسانی میں کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا, تو میں نے آج سے 6 مہینے پہلے بھی اس پر بیان دیا تھا, پھر کہتا ہوں کہ اس بات پہ یقیناً میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب سے میں بیانات کر رہا ہوں, اگر کبھی بھی کوئی جملہ مجھ سے سبقت لسانی میں یا صحن کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا کہ جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے, تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس پہ توبہ کرنی چاہیے, اور میں اس پہ توبہ کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ, میں نے جب سے بیان کیا عقیدہ اہل سنت بیان کیا, پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا. میرے جتنے بیانات ہیں الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کے عین مطابق ہیں,
میں نے کوئی بیان ایسا نہیں کیا, کوئی عقیدہ ہمارے میں شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جس پہ میں نے قرآن و حدیث سے الحمدللہ استدلال نہیں کیا. الحمدللہ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت بیان کیا, اور ہمیشہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لاکھوں لوگوں تک یہ عقیدہ پہنچایا, اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت لیتا رہے. سینکڑوں سال سے میرے اجداد اور میری خانقاہ الحمدللہ یہی عقیدہ بیان کر رہی ہے, اور اسی عقیدے پہ پہرا دے رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سر پہ رہنمائی کے لیے قائم رکھے. اللہ تعالیٰ جو علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قبلہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو بھی اللہ صحت کاملہ اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. یاد رکھیے گا, ہم جب دین کی خدمت کرتے ہیں, جب دین کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اگر کوئی ذاتی انا آ جائے کہ نہیں میں جو عارف آخر ہوں, جو میں کہہ دوں بس وہی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں, یہ ان کے طرف شاید ہو سکتی ہے جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہو. ہم دین کو کاروبار نہیں بناتے, ہم دین کی خدمت کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر میرے آگے آ کے, میرا یہ مزاج ہے الحمدللہ, اگر میرے آگے آ کے کوئی اگر 10 سال کا بچہ بھی میری اصلاح کرنا چاہے گا, اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی میں اس اصلاح کو قبول کروں گا. اگر بات میں ٹھیک نہ ہوئی, بات میں وزن نہ ہوا, تو کبھی بھی کسی کا موقف قبول نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی 10 سال کا بچہ بھی میرے آگے آ کے اصلاح کی بات کرے گا, یقیناً اگر اس میں وزن ہوا تو میں قبول کروں گا, اور اگر میرا قول غلط ہوا تو میں ہمیشہ رجوع کرنے والوں میں پایا جاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقتاً دین کی خدمت عطا فرمائے, غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی اور نوکری میں رکھے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک شریعت کا تابع ہے, اور ہر ایک کو اپنی یہ حد جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے.